علامہ اسد کا تعلق آسٹریا سے تھا۔ وہ سن 19 یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام لیوپولڈ وائس رکھا گیا تھا۔ ان کے والد انہیں سائنسدان بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں طبی علوم سیکھنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ آسٹریا کی فوج میں بھی گزارا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر وہ وینا یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور 2 سال تک فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ یورپ کے بہت سے نوجوانوں کی طرح ذہنی پراگندگی اور پریشان خیالی سے دوچار تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دماغ میں اپنے مورسی مذہب کی حقانیت کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہودیت سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے اپنے والد کی خواہش کے برعکس یونیورسٹی چھوڑ دی اور 1920 میں جرمنی کے دارالحکومت برلن چلے گئے۔ وہاں انہیں بطور صحافی ایک اچھی ملازمت مل گئی، لیکن انہوں نے جلد ہی یہ ملازمت بھی چھوڑ دی اور 1922 میں اپنے ماموں کے یروشلم چلے گئے، جو وہاں بطور نفسیاتی معالج کام کر رہے تھے۔ فلسطین میں قیام کے دوران انہوں نے وہاں کی صورتحال کے بارے میں رپورٹیں مغربی اخبارات کو بھیجنا شروع کر دیں۔ اس کے نتیجے میں جرمنی کے ایک موقر اخبار نے انہیں مشرق وسطی میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے 2 اخبارات سے بھی مراسلہ نگاری کے معاہدے کیے۔ پونے 2 سال بعد وہ دوبارہ برلن چلے گئے۔ وہاں مختصر قیام کے بعد وہ دوبارہ مشرق وسطی کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ 1924 میں قاہرہ پہنچے۔ وہ 2 سال تک اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مصر، اردن، شام، حجاز، عراق، کردستان، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے شہروں سمرقند اور بخارا کا سفر کیا۔ وہ 1926 میں ایک دفعہ پھر برلن واپس چلے گئے اور اپنے پرانے اخبار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے ایلسا نامی ایک خاتون سے شادی کر لی جو ان سے 22 سال بڑی تھی۔ اسی دوران ان کی روحانی کایا پلٹ ہوئی اور انہوں نے 1926 میں ڈاکٹر عبدالجبار خیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسد نے مغربی تہذیب کو دجالی اور شیطانی تہذیب قرار دیا ہے۔ وہ جنوری 1927 میں اس تہذیب سے اپنا تعلق ختم کر کے حجاز چلے گئے۔ اسی ماہ حج کے دوران ملیریا کے باعث ان کی بیوی انتقال کر گئی۔ وہ تقریباً 5 سال تک سعودی عرب میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں ان کا شمار سعودی عرب کے بانی ابن سعود کے خاص مقربین میں ہونے لگا۔ انہوں نے وہاں ایک عرب خاتون سے شادی کی، لیکن یہ شادی کچھ زیادہ دیر نہیں چلی اور چند ماہ میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی تیسری شادی ہوئی، جن سے ان کے اکلوتے بیٹے طلال اسد کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد لیبیا کے جنوبی علاقوں میں شروع ہونے والی سنوسی تحریک ان کی امیدوں کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے کئی ہفتوں کے پرخطر سفر کے بعد سنوسی مجاہدین کے سپہ سالار عمر المختار سے البرکہ میں ملاقات بھی کی۔ ان کی واپسی کے چند ماہ بعد اطالوی فوج نے مجاہدین کو شکست دے دی۔ عمر مختار کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے 15 ستمبر 1931 کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ خبر ان کے لیے شدید مایوسی کا باعث تھی۔ وہ 1932 میں مدینہ سے ہندوستان چلے آئے۔ علامہ محمد اقبال، مولانا سلیمان ندوی، سید مولانا مودودی اور نواب آف بھوپال حمید اللہ خان جیسی شخصیات نے دل کھول کر ان کی علمیت اور جذبہ اسلامیت کو سراہا۔ مودودی صاحب نے ان کے بارے میں ایک خط میں لکھا، دور جدید میں اسلام کو جتنے بھی مال غنیمت یورپ سے ملے ہیں، ان میں سے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے۔ اسلام کی سپرٹ اس میں پوری طرح حلول کر گئی ہے اور اسلام کو اس نے ان علماء سے زیادہ اچھی طرح سمجھا ہے جو 50 برس سے درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ ایک ایسا علمی مرکز قائم کیا جائے جہاں دینی اور دنیاوی علوم کے ماہرین جمع ہوں اور اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کریں اور ایسی کتابیں لکھی جائیں جو فکری انقلاب برپا کر دیں۔ ان کی اس خواہش کی تکمیل کی ایک صورت چودھری نیاز علی کے تعلیمی منصوبے دارالاسلام کے باعث پیدا ہوئی۔ نیاز علی ایک متمول زمیندار تھے۔ انہوں نے 1935 میں گرداسپور کے شہر پٹھان کوٹ سے چند میل کے فاصلے پر جمال پور نامی قصبے میں ایک ایسے ادارے کے قیام کا ارادہ ظاہر کیا جہاں قابل اور صاحب بصیرت اسکالر جدید تعلیم یافتہ افراد اور علماء کو قرآن پڑھائیں اور اسلام موضوعات پر تحقیق کریں۔ اسد نے اس منصوبے کو سراہا اور اسے جدید مغربی تعلیم کے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے ایک تریاق قرار دیا۔
علامہ اقبال نے بھی اس منصوبے میں گہری دلچسپی لی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ادارے کو ایسا بنائیں گے کہ اس کا اثر یورپ تک پہنچے گا۔ وہ نزدیک مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کو مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیتے تھے۔ وہ اس ادارے سے یہ کام لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسد اس ادارے کی سربراہی کریں، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوا اور اس طرح مودودی صاحب اس ادارے کے سربراہ بن گئے۔ تاہم علامہ اقبال، محمد اسد اور مولانا مودودی نے دینی اور جدید علوم کے ماہرین کی ایک قابل جماعت تیار کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔ اسد دوسری جنگ عظیم کے دوران تقریباً 6 سال تک پس دیوار زندان رہے۔ رہائی کے بعد انہوں نے ڈلہوزی نامی قصبے میں سکونت اختیار کی۔ ڈلہوزی پٹھان کوٹ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک صحت افزا پہاڑی مقام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اذہان کو اندھی عقیدتوں اور زوال آمادہ رسومات سے آزاد کرانے کے لیے عرفات نامی انگریزی رسالے کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے۔ لاہور میں انہیں محکمہ اسلامی تعمیر و نو کا ناظم بنا دیا گیا۔ انہوں نے اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب کیا۔ مرکزی حکومت نے حکومت پنجاب سے محمد اسد اور ان کے محکمہ کی سرگرمیوں کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ ان پر ریاست کو رجت پسندی کی طرف دھکیلنے کا الزام لگایا گیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں ایک مفصل یادداشت مرکزی حکومت کو پیش کرنا پڑی۔ اس یادداشت میں انہوں نے علماء کے فہم و اسلام اور ان کے تصور اسلامی ریاست کڑی تنقید کرتے ہوئے اسلامی ریاست اور شریعت کا ایک متحرک اور ترقی پسند تصور پیش کیا، لیکن مقتدر حلقوں کی مخالفت میں کوئی کمی نہ آئی۔ 1949 کے اوائل میں یہ محکمہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی خدمات وزارت خارجہ کے سپرد کر دی گئیں۔ شروع میں انہیں مشرقی وسطی ڈویژن کا ناظم مقرر کیا گیا، بعد ازاں انہیں نیو یارک بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ پولا حمیدہ نامی ایک نو مسلم خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے انہیں شادی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بعد النخواستہ وہ 1952 میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے 1957 میں تقریباً 8 ماہ کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بھی ملازمت کی۔ محمد اسد نے 3 جلدوں میں ترجمہ و تفسیر کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے 1976 تک ترجمہ و تفسیر کا کام مکمل کر لیا تھا۔ تاہم اکتوبر 1964 میں پہلی جلد کی اشاعت کے بعد دوسری اور تیسری جلد کی طباعت اور اشاعت کا کام تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ جلد اول کی اشاعت اور اس کی تقسیم میں رابطہ عالم اسلامی نے سعودی عرب کی ایما پر کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ رابطہ عالم اسلامی نے اس کے نسخے کثیر تعداد میں خرید کر تقسیم بھی کیے تھے۔ اسد نے بعض قرآنی آیات کے ترجمہ اور تفسیر میں عقلی تعویلات سے کام لیا تھا، جس کے سبب رابطہ کے بعض اراکین کی طرف سے اس پر اعتراضات کیے گئے۔ چنانچہ رابطہ کی طرف سے ترجمہ کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کے ارکان میں مولانا مودودی اور سید ابو الحسن علی ندوی شامل تھے۔ کمیٹی کے ارکان نے اسد کے ترجمہ و تفسیر و قرآن کو روایتی راسخ العقیدہ سوچ سے ہم آہنگ نہ پا کر رابطہ کی طرف سے اس کی اشاعت اور تقسیم روک دینے کی سفارش کی تھی۔ اس فیصلے سے ان کا دل بہت دکھا۔ انہوں نے ڈاکٹر رشید جلندری کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ یہ نام نہاد علماء تازہ ہوا کے ہر جھونکے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا، ان لوگوں نے اسلام کو چھوئی موئی بنا دیا ہے۔ وہ کئی سال تک رابطہ عالمی اسلامی سے یہ معاملہ سلجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اس تنازع کے باعث ان کے لیے مالی مسائل پیدا ہوئے۔ اسد اجتہادات کے پرجوش حامی تھے۔ وہ ان علماء سے اتفاق نہیں کرتے تھے جنہوں نے شرائط اجتہاد کی ایک طویل فہرست بنا کر اسے عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق فقہ کا قدیم سرمایہ فرسودہ اور نکارہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شروع میں جہاد و قتال کے بارے میں محمد اسد کا نقطہ نظر خاصا سخت تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نرمی آتی گئی۔ آخری تحریروں میں انہوں نے جہاد کو سراسر ایک دفاعی اقدام قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اسلام میں جارحانہ اور اقدامی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اسلامی ریاست کے قیام کی غرض سے طاقت کے استعمال اور انقلاب سے متعلق سید قطب اور آیت اللہ خمینی کے نظریات پر تنقید کرتے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی انقلاب کا تصور سراسر مغربی ہے جو زبردستی مسلمانوں کے ذہن میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ وہ علماء کی اکثریت کے برخلاف اسلامی ریاست میں مختلف سیاسی جماعتوں کے وجود کو خلاف اسلام قرار نہیں دیتے۔ مجلس شورا کے قیام کے حوالے سے بھی ان کی رائے ان علماء سے مختلف ہے جو نامزدگی کے ذریعے اس کی تشکیل کے حامی ہیں۔
شاید ایسی تبدیلیوں کے باعث مودودی صاحب نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اسد قبول اسلام کے ابتدائی زمانہ میں راسخ العقیدہ اور باعمل مسلمان تھے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے نام نہاد روشن خیال مسلمانوں کے انداز اپنا لیے۔ بالکل اصلاح پسند یہودیوں کی ماند حال ہی میں انہوں نے اپنی عرب مسلمان اہلیہ کو طلاق دے کر ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور یوں ان کا انحراف افسوسناک انداز میں حتمی صورت اختیار کر گیا ہے۔ وہ کچھ عرصہ جنیوا میں قیام پذیر رہے اور پھر مراکش چلے گئے۔ انہوں نے 1978 میں جبلاٹر میں دارالاندلس نامی ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا۔ وہ 1983 میں پرتگال منتقل ہوئے اور 4 سال بعد اسپین چلے گئے۔ ان کی زندگی کے آخری سال اسپین کے شہر مالکا میں گزرے، وہیں ان کا 20 فروری 1992 کو انتقال ہوا۔ انہیں غرناطہ کے مسلم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام سعودی حکومت نے کیا تھا۔